دمشق فتح ہوا، بیت المقدس فتح ہوا. بیت المقدس کی فتح کا میں آپ کو واقعہ بیان کر چکا ہوں. حضرت عمر مدینے سے خود گئے، اتنے خوشی کا موقع تھا. لباس و پیوند لگے ہوئے تھے، غلام ساتھ تھا. ایک دفعہ غلام اونٹ پہ بیٹھتا تھا تو ایک دفعہ وہ حکمراں بیٹھتا تھا جس کی سلطنت اب مصر اور شام تک پھیل چکی تھی. اور جا کر خود معاہدے پہ دستخط کیے اور پرامن طریقے سے لوگ بیت المقدس میں داخل ہو گئے. عورتیں بن سنور کے کھڑی ہوئی کہ یہ فاتحین آ رہے ہیں، اور مسلمان گردن جھکا کر پورے شہر سے گزر گئے، آنکھ اٹھا کر کسی کو نہیں دیکھا. اور اس کے برعکس جب عیسائیوں نے دوبارہ قبضہ کیا صلیبی جنگوں کے زمانے میں، تو پورے بیت المقدس میں لاشیں، خون اس کا اتنا تھا کہ لوگ چل نہیں سکتے تھے. سارے مسلمان، یہودی، سب کو انہوں نے قتل و غارت سے ہلاک کر دیا. یہ دراصل فرق تھا جو بہت نمایاں تھا. قرآن نے اسی لیے کہا کہ جب فتح آ جائے تو پھر اللہ کی حمد کرو، تسبیح کرو، استغفار کرو، اور خود بھی استغفار کرو، لوگوں میں بھی عفو و درگزر کا اعلان کرو. تو یہ بشارت کے ساتھ ساتھ ساری انسانیت کے لیے رحمت کی بھی اور عفو و درگزر کی بھی بشارت ہے کہ یہ سورت کے اندر موجود ہے. پھر فرمایا انہ کان توابا، اللہ تعالیٰ تو بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ خود ہی بڑا رحم کرنے والا ہے، اور جو غلطیاں بھی اس کے کام میں ہوں گی وہ معاف کرنے والا ہے. اگر اخلاص کے ساتھ آدمی تن من کے ساتھ اس کا کام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا. تو یہ صورت دراصل حضور کے لیے بھی ہے، پوری امت کے لیے بھی ہے، بشارت بھی ہے، اس میں ہدایت بھی ہے، راستہ بھی بتایا گیا ہے، اور حق بھی بتایا گیا ہے کامیابی کا، اور اس کامیابی کو برقرار رکھنے کا نسخہ بھی اس میں تجویز کر دیا گیا ہے.